کہتے ہیں فَاطْلُبُ الْعِلْمَ طَلَبًا لَا تَضُرُّ بِالْعِبَادَةِ، علم اس طرح حاصل کرو، اس طرح طلب کرو کہ اس سے تمہاری عبادت کو نقصان نہ ہو۔ عبادتیں چھوڑ کے علم میں لگ گئے، ایسا مت کرو۔ وَاطْلُبُ الْعِبَادَةِ، اور عبادت میں اس طرح سے مشغول ہو، طَلَبًا لَا تَضُرُّ بِالْعِلْمِ، کہ تم علم کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ اتنی عمدہ نصیحت ہے۔ کہتے ہیں علم میں ایسے بزی ہو کہ عبادت چھوٹے نہیں، اور عبادت میں ایسے مصروف ہو کہ علم نہ رہ جائے، یعنی علم اور عبادت دونوں کو جمع کرو۔ علم پڑھ رہا ہے کتابیں، نمازیں جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے عبادات اتنی کر رہا ہے کہ عقائد کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ تو ایک انسان علم میں بھی مصروف ہو لیکن عبادت کو نقصان نہ پہنچائے، عبادات اس کی ہونا چاہیے۔ صبح شام کے اذکار اس کے برابر پابندی سے ہوں، فرائض کا اہتمام کرے، بس میں ہے تو نوافل کا بھی اہتمام کرے، اور اس کے ساتھ تلاوت ہے، دعا ہے، اذکار ہیں، ساری چیزیں عبادات کا اہتمام کریں۔ طالب علم یہ نہ سمجھے میں علم میں لگا ہوا ہوں اب عبادات کچھ نہیں، عبادات کا بھی اہتمام کرے۔ کیوں؟ اس کی عبادات کے ذریعے سے اس کے علم میں رونق پیدا ہوتی ہے، اس کے ذکر کے ذریعے سے، اس کی تلاوت، اس کی دعا، اس کے نوافل کے ذریعے سے اس کے علم کے اندر نورانیت پیدا ہوتی ہے، ورنہ اس کا علم یہود کی طرح صرف معلومات بن کے رہ جائے گا، اس کی لذت نہیں ہوگی، بلکہ وہ علم اگر تقویٰ کے بغیر ہوگا اور للہیت کے بغیر ہوگا تو وہ علم خود چال بازی اور مکر بن جائے گا۔ وہی علم پھر وہ راستے نکالے گا اسلام میں چھوٹ کہاں کہاں پہ ہے، وہ راستے نکالے گا اسلام میں فرار کیسے اختیار کر سکتے ہیں، ہیلا بازی میں لگ جائے گا۔ کیوں؟ تقویٰ نہیں اس کے پاس۔ لہٰذا اللہ کی عبادت گزاری کا اہتمام بھی ہو اور علم کی مصروفیت بھی ہو، دونوں جمع ہونا چاہیے، ایک سے دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ کہتے ہیں فَإِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا الْعِبَادَةَ وَتَرَكُوا الْعِلْمَ، اس لیے کہ کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوا کہ وہ عبادت میں لگے اور انہوں نے علم کو چھوڑ دیا۔ طلب العبادہ وترک العلم، اشارہ کس کی طرف ہے؟ اشارہ خوارج کی طرف ہے۔ انہوں نے علم سے زیادہ عبادت کی طرف توجہ دی ہے، انہوں نے علم کو صحیح ذریعے سے حاصل نہیں کیا۔ فَإِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا الْعِبَادَةَ وَتَرَكُوا الْعِلْمَ، اس لیے کہ آپ دیکھیں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں گزرے گا، تلاوت ان کی زندگی میں ہوگی۔ ان کی نمازیں دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو کمتر سمجھو گے، ان کے روزے دیکھ کر تم اپنے روزوں کو حقیر سمجھو گے، یعنی عبادات ان کی زندگی میں ہوگی، لیکن دین کا صحیح فہم جس کو آپ کہتے ہیں تفقہ، ان کی زندگی میں تفقہ نہیں ہوگا، گہرا علم نہیں ہوگا۔ سطحی علم تو سبھی کے پاس ہوتا ہے، لیکن واقعی دین کا بنیادی علم اور گہرا علم ان کے پاس نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا الْعِبَادَةَ وَتَرَكُوا الْعِلْمَ حَتَّى خَرَجُوا بِأَسْيَافِهِمْ عَلَىٰ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی، ان کا حال یہ ہو گیا کہ امت محمد پر تلوار لے کے نکل پڑے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ خوارج ہیں، کیونکہ ان سے پہلے حسن بصری سے کون لوگ ہیں؟ یہی خوارج ہیں۔ اور کون سا طبقہ، کون سا فرقہ ہے جو امت محمد پر صحابہ کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہوا؟ یہ خوارج ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہ نوبت کیوں آئی، اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ انہوں نے تفقہ دین میں حاصل نہیں کیا، تفقہ پیدا نہیں کیا، دین کا گہرا علم ان کے پاس نہیں تھا، عبادات کا شوق تھا، وہ اللہ کی عبادت کرنے کی شوقین تھے، ان کے باطن میں شر نہیں تھا اس اعتبار سے کہ ان کی نیتیں اچھی تھی، لیکن اچھی نیت اگر اس کے ساتھ صحیح فہم نہ ہو تو اتنی دور تک بات جا سکتی ہے کہ انسان اہل حق کا دشمن بن کے کھڑا ہو۔ اس کو یاد رکھیں، اگر انسان کی نیت اچھی ہو لیکن دین کا صحیح شعور اس کے پاس نہ ہو تو نوبت یہاں تک آ سکتی ہے
کہ انسان نہ صرف اہل حق کا مخالف ہو، ان کے خلاف تلوار لے کے کھڑا ہو جائے، جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ یہی خوارج کا ہوا اور یہ قیامت تک ہوگا۔ وجہ کیا بتلا رہے ہیں؟ علم۔ فَإِنَّ قَوْمًا طَلَبُوا الْعِبَادَةَ وَتَرَكُوا الْعِلْمَ۔ لیکن علم کون سا؟ صحابہ والا علم، قرآن و سنت والا علم۔ قرآن و سنت اور سلف کا فہم ان کے پاس نہیں تھا، اس وجہ سے یہاں تک کہ نوبت آ گئی کہ وہ امت کے دشمن بن گئے۔ وَلَوْ طَلَبُوا الْعِلْمَ لَمْ يَدُلَّهُمْ عَلَى مَا فَعَلُوا۔ اگر وہ علم حاصل کرتے تو ان کا علم انہیں اس حرکت تک نہیں لے جاتا جس میں مبتلا ہوئے ہیں، وہ نہیں کرتے جو انہوں نے کیا، یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے یہاں تک نوبت چلی گئی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خوارج کا اصل بگاڑ اور اس کا اصل سبب کیا تھا؟ ان کے پاس دین کا جذبہ تو تھا لیکن ان کے پاس دین کا صحیح علم نہیں تھا۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ امت کے پہلے فرقے کا بگاڑ علم کی خرابی تھا، علم اس کے پاس صحیح نہیں تھا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اگر گمراہ فرقے میں شامل نہیں ہونا ہے تو ہمارے لیے شروعات کہاں سے ہونا چاہیے؟ علم سے۔ لیکن کون سا علم؟ قرآن و سنت کا علم جو سلف کے منہج کے مطابق ہو۔ جامع بیان العلم میں ابن عبد البر نے اس کو نقل کیا ہے۔ عمر ابن عبد العزیز کون ہیں؟ ابن حجر کہتے ہیں کہ طبقۃ تلی الوسطی من التابعین، تابعین کے طبقہ جو درمیانی طبقہ ہے اس سے جڑے ہوئے طبقے میں یہ تھے، تو تابعین میں سے یہ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں علم کی اہمیت بیان کی، اور یہ بہت اہم حدیث ہے جو زیادہ معروف نہیں ہے۔ امام الطبرانی نے مسند الشامیین میں اس کو روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو نقل کر کے کہا کہ اس کی سند حسن ہے۔ کیا حدیث ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصبحتم فی زمان، تم ایک ایسے زمانے میں ہو کثیر فقہاؤہ، جس کے فقہا دین کی گہری سمجھ رکھنے والے بہت ہیں۔ اس زمانے میں فقہا، فقیہ کی جمع ہے، فقیہ کا کیا مطلب ہے؟ فقہ سے بنا ہوا ہے، جیسے میں نے کہا تفقہ، فقہ کا مطلب ہوتا ہے دین کی گہری سمجھ۔ فقہا فقیہ کی جمع ہے، فقیہ جو دین کی گہری سمجھ رکھتا ہو، صرف یہاں کی معلومات نہیں بلکہ واقعی وہ استنباط کرنے کی استعداد رکھتا ہو قرآن و سنت سے آنے والے مسائل کے لیے۔ تو تم ایسے دور میں ہو، ایسے زمانے میں ہو جس میں فقہا بہت ہیں، کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ، اور بیان کرنے والے، خطبہ دینے والے کم ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے فقیہ اور خطیب کا ایک کمپیرسن یہاں پر بتایا جا رہا ہے، بیان بازی کرنے والے اور واقعی ان ڈیپتھ نالج رکھنے والے ہیں۔ آپ کو ملے گا کہ واقعی جو گہرا علم رکھتے ہیں ان میں بیان کا اتنا شوق نہیں ہوتا ہے جتنا کم علم رکھنے والوں کو۔ تو تم ایک ایسے دور میں ہو جس میں بعض یعنی سلف میں قصاص ان کو کہا جاتا ہے، قصہ بازی کرنے والے۔ خطیب لوگوں میں بیان دینے والا، لوگوں کو جمع کر کے ان میں خطبے دینے والا، ان میں اسپیچ دینے والا، لیکچر دینے والا۔ تو تم ایک ایسے دور میں ہو جس میں فقہا بہت زیادہ ہے لیکن لوگوں میں جمع کر کے خطبے دینے والے اور قصے بازی کرنے والے کم ہیں۔ قلیل خطباؤہ، اور واقعی خطبہ دینے والے بھی کم ہیں، اس لیے کہ سلف میں سننے والوں میں علم والے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، ان میں سے ایک آدمی کھڑے ہو کے خطبہ دیتا تھا، سب کے سب خطبہ دینے والے نہیں تھے۔ جو بھی خلفاء ہوتے تھے یا جو اس زمانے میں خلیفہ طے کرتا تھا وہ لوگوں کو دین کا علم سکھاتے اور ان میں خطبہ دیتے، لیکن جو سننے والے ہوا کرتے تھے ان میں خود علم والے ہوا کرتے تھے۔ تو خطبہ دینے والے کم ہیں اور لوگوں میں علم والے زیادہ ہیں۔ قلیل سؤالہ کثیر معطوہ، سوال پوچھنے والے کم ہیں، جواب دینے والے زیادہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم اتنا زیادہ ہے،
ہر ایک کے پاس اتنا علم ہے کہ اس سے پوچھا جائے تو دین کی بات بتا سکتا ہے، اور پوچھنے والے کم ہیں اس لیے کہ ہر ایک کے پاس علم ہے، پوچھیں گے کس سے؟ کثیر معطو، جواب دینے والے زیادہ ہیں، علم دینے والے زیادہ ہیں۔ العمل فیہ خیر من العلم، لہذا اس دور میں عمل کی اہمیت علم سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ جب علم ہے سب کے پاس تو اب کس چیز میں لگنا چاہیے؟ عمل میں، کیونکہ علم کا مقصد کیا ہے؟ عمل کرے آدمی۔ تو اب علم تو بہت زیادہ ہے، اس دور میں زیادہ اہمیت کس چیز کی ہے کہ اب عمل میں لگو، اب کس میں لگو؟ عمل میں لگ جاؤ، عمل کرو۔ العمل فیہ خیر من العلم، اس دور میں عمل کی اہمیت، عمل میں لگنا یہ بہتر ہے علم سے، کیونکہ آلریڈی علم بہت زیادہ ہو چکا ہے، اس لیے کہ یہاں بتایا جا رہا ہے نا کہ اس دور میں کیا ہے؟ فقہا زیادہ ہے۔ وَسَيَأْتِي زَمَانٌ، لیکن ایک زمانہ آئے گا، قلیل فقہاؤہ، جس زمانے میں فقہا کم ہوں گے، گہرا علم رکھنے والے کم ہوں گے، کثیر خطباؤہ، اور بیان بازی کرنے والے، خطبہ دینے والے زیادہ ہوں گے۔ اور واقعی دیکھنے میں بھی آ رہا ہے اس میں خطبہ زیادہ ہوں گے، یعنی واقعی علم رکھنے والے کم ہوں گے اور بولنے والے زیادہ ہوں گے۔ کثیر سؤالہ، سوال کرنے والے، علم کا مسئلہ پوچھنے والے زیادہ ہوں گے۔ قلیل معطو، اور واقعی اس کا جو جواب دینے والے ہوں گے وہ کم ہوں گے۔ پوچھنے والے زیادہ اور جواب دینے کے لائق لوگ کم ہوں گے۔ العلم فیہ خیر من العمل، اس زمانے میں علم میں مصروف ہونا عمل سے زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ مطلب نہیں کہ نماز چھوڑ کے لگیں، یہ نفل کا کمپیریزن ہو رہا ہے، فرض کا نہیں۔ یعنی ایک آدمی نمازیں چھوڑ دے اور پھر کتابیں پڑھنے میں لگ جائے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ دو چیزوں میں انتخاب ہمیشہ ہوتا ہے، نفل علم، نفل عبادت۔ تو ایسی صورت میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس زمانے میں علم میں مصروف ہونا، اگر علم ہے بھی تب بھی زیادہ افضل کس چیز میں ہوگا کہ علم کی مصروفیت، اہمیت اس کی زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ عوام کے پاس اس وقت میں علم کی قلت ہوگی، لوگوں کو سکھانا زیادہ اہم ہوگا اپنی عبادت کے مقابلے میں۔ العلم فیہ، علم کی مصروفیت اس زمانے میں عمل کی مصروفیت سے زیادہ ہوگی، کیونکہ لوگوں کو اس وقت میں علم کی ضرورت ہوگی۔ لہٰذا جن کے پاس علم ہے وہ لوگوں کی تدریس اور تعلیم میں زیادہ مصروف، یہ نہیں کہ لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر آدمی اپنی عبادت میں لگ جائے، نہیں۔ اور اسی طرح سے ایک آدمی اس کے پاس دین کے بنیادی معاملات میں بھی علم نہیں ہے، اب اس کو چھوڑ کر وہ عبادات میں لگ جائے، نہیں، اس کو چاہیے کہ وہ عبادات نوافل کی بجائے علم حاصل کرنے میں اپنے وقت کو لگائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟